بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 157، آیت نمبر 26، سورہ بنی اسرائیل۔ توحید کے بیان کے بعد حقوق العباد کا بیان تھا، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے مسئلہ ماں باپ کا حق ذکر کیا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا۔ وہ کہ 3 مرتبہ کہا تیری ماں کا حق ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر کہا باپ، اور فلاقرب فلاقرب۔ تو سب سے زیادہ انسانوں کا حق انسان کے اوپر وہ ماں باپ کا ہے، اور اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا ہے۔ تو وآت ذی القربی سے دیگر رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ اے انسان، وآت اور دے دے، ذی القربی قرابت والوں کو، حقہ ان کا حق۔ ذی القربی مفعول اول ہے اور حقہ مفعول ثانی ہے۔ جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، انسان کے چچا ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں ہے اور دیگر رشتہ دار ہیں، تو ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، مالی حق بھی ادا کرو، ویسے زبان کے اعتبار سے اور اخلاق اور معاشرے کے اعتبار سے ان کے حقوق کو ادا کرو۔ والمسکینہ، اور اس طرح مسکین آدمی ہے، غریب آدمی، اس کا حق بھی ادا کر، اس کی خدمت کر، اس کو مال دے دے۔ وابن السبیل، اور مسافر، علم حاصل کرنے والے ہیں، طلبہ ہیں، مجاہدین ہیں، مہمان ہیں، تو ان کا حق بھی ہے، ان کا حق ادا کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، تبذیراً، مال کو بے جا بے موقع نہ اڑاؤ، بالکل بے جا اڑا دینا۔ تبذیر اصل میں یہ بذر، بیج، زمین کے اندر بیج ڈالنے کو کہتے ہیں۔ تو جو آدمی سمجھدار نہ ہو، جس کو تجربہ نہ ہو، وہ جب زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے تو وہ بے جا پھینکتا ہے، اور بیج موقع سے زیادہ پھینک دیتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اپنے مال کو بے جا خرچ نہ کرو، جیسے کہ وہ زمیندار زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے تو وہ بے جا دانوں کو گراتا رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے ذکر ہے کہ تبذیر کا معنی کیا؟ انفاق المال فی غیر حق ہی، کہ مال کو اس کے حق میں نہ خرچ کرنا، یعنی مصارف شرعیہ میں نہیں خرچ کرتا، بلکہ گناہ میں، معصیت میں اور ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ عثمان بن اسود کہتے ہیں، ایک تابعی ہے، کہ میں اور مجاہد، جو کہ امام التفسیر ہے مجاہد، اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ جب تفسیر مجاہد سے آ جائے تو فیکفی کا، وہ تیرے لیے کافی ہے۔ طواف کر رہے تھے تو حضرت مجاہد نے سر اٹھایا اور ابو قبیس پہاڑ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب میں تھا، اور کہا لو انفق رجل مثلہ فی طاعۃ اللہ لم یکن مسرفا، اگر کوئی آدمی خرچ کرے مال اپنے کو، اس ابو قبیس پہاڑ جتنا مال خرچ کرے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا کے لیے، تو لم یکن مسرفا، وہ مسرف نہیں ہوگا، یعنی مبذر نہیں ہوگا، زیادتی کرنے والا نہیں ہوگا، گویا کہ اس نے اپنا مال بے جا خرچ نہیں کیا۔ وَلَوْ أَنْفَقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ مُسْرِفًا، اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا، اگر 1 درہم خرچ کرتا ہے لیکن فی معصیت اللہ، گناہ میں، تو کان مسرفاً، یہ تبذیر کرنے والا ہے، مبذر ہے اور مسرف ہے۔ تو اس لیے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ معنی اپنے مال کو بے موقع اور بے جا خرچ نہ کرو، معنی مصارف شرعیہ کے اندر اس کو خرچ کرو۔ ان المبذرین، بے شک بے فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہے، یعنی جن لوگوں کا رشتہ شیطان کے ساتھ ہو، اور شیطان تو وکان شیطان لربی کفورا، شیطان رب کا بڑا ناشکرہ ہے، کفور بمعنی ناشکرے کا ہے، اور جو شیطان کی برادری والا ہو جائے گا تو وہ بھی ناشکرہ ہوگا، اور گویا کہ بے فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان جیسا ناشکرہ اور ناقدرہ ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، یہ آداب انفاق کا ذکر ہے کہ انفاق جو خرچ کرتا ہے اس کا ادب یہ ہے کہ اگر غریب آدمی ہے اور وہ تجھ سے مانگ رہا ہے، یا سوالی ہے، اور وہ سائل جو ہے نا آپ سے مانگتا ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان کو بجائے ڈانٹ ڈپٹنے کے، غصہ کرنے کے، ان کے ساتھ اگر دوبارہ تمہیں امید ہے کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے تو وعدہ کر دو کہ آج نہیں کل، یا تنخواہ مل گئی تو آپ کو دے دوں گا، یا کہیں سے میرے پاس پیسے آ گئے تو آپ کو دے دوں گا، اور ان کو اچھے الفاظ کہو، بے ادبی اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ، غصہ کرنا، جھڑکنا جائز نہیں۔
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ یہ اعراض سے مشتق ہے، اور اگر اے انسان تو اعراض کرتا عنہم ان مسکین اور غریبوں یا رشتہ داروں کو دینے سے، یعنی انفاق نہیں خرچ کر سکتا، ابتغاء رحمت من ربک، اس امید پر کہ ابتغاء معنی تلاش کرتا رحمت مہربانی کو من ربک جو تیرے رب کی طرف سے ہے، اور ایسی مہربانی کا طلب ہے ترجوہا جس کی تجھے امید بھی ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی، تنخواہ ملے گی یا کسی جگہ سے اس کو پیسہ مل جائے گا، یا رحمت سے مراد یہ کہ مال مراد ہے، اس مال کی امید تمہیں ہے کہ ہمیں کل کو یا پرسوں یا ترسوں کسی دن پیسہ مل جائے گا، تنخواہ مل جائے گی، تو فقل لہم کہہ دیجئے ان سے قولا بات میسورا نرم، نرم بات، اچھی بات کہو، اور نرم بات یہ کہ انشاءاللہ جی آپ کو میں پیسے دے دوں گا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تنخواہ ملنے دو، انتظار کرو۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ، اور طریقہ انفاق کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا تجعل، نہ بنا یدک اپنے ہاتھ کو مغلولۃ باندھا ہوا، الی عنقک اپنی گردن کے ساتھ، مغلول غل سے ہے، اور غل کا معنی یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے باندھ دیا جائے یا گلے کے اندر توق ڈال دیا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ولا تجعل یدک، نہ کر اپنے ہاتھ کو مغلولتاً کہ باندھا ہوا، الی عنقک اپنی گردن کے ساتھ، مطلب جیب کی طرف ہاتھ نہیں جاتا، ہاتھ گردن کے ساتھ باندھا ہوا نیچے جیب کی طرف نہیں جاتا کہ پیسے نکالے اور کسی کو دے دے۔ ولا تبسطھا، اور نہ کھول اس اپنے ہاتھ کو کل البسط معنی پورا کھول دینا، کیونکہ البس مصدر ہے، اس کی طرف لفظ کل مضاف ہے اور یہ کمال کا معنی دیتا ہے، تو معنی یہ ولا تبسطھا کل البسط، اپنے ہاتھ کو پورا نہ کھول۔ پورا کھولنے کا مطلب یہ کہ اسراف اور تبذیر، بیجا خرچ کرتا ہے معصیت میں اور گناہوں میں، اور مباح چیزوں میں حد سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے، تو اس کو کل البس کہیں گے۔ فتقعد، ورنہ تو ہو جائے گا یا بیٹھ جائے گا ملوماً ملامت کیا ہوا، اور محصوراً تھکا پریشان، تھکا ماندہ۔ محصور اصل میں حسر کہتے ہیں، اونٹ جو بہت تھکان اور تھک جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حسر البعیر، تو مطلب یہ ہے کہ محصوراً پھر تھکا پریشان ہوگا، اور ملامت کیا ہو جائے گا تیرے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، ایسا نہ کر۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک تیرا رب جو ہے نا وہ کھولتا ہے روزی کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ روزی کا فراخ کرنا اور تنگ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں برکت آئے گی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبیراً خوب دیکھتا ہے، یعنی ان کے اندرونی حالات کو اللہ ان کے اندر کو بھی جانتا ہے کہ دل کے اندر سخاوت ہے یا بخل ہے، اور کیا خیال کرتا ہے کہ میں مال خرچ کر دیا تو غریب ہو جاؤں گا۔ بصیراً، ان کے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ان کی ظاہری حالات کیسی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، اس آیت کے اندر ابھی منع ہے عن المظالم، یعنی پہلے احسان الخلق کا ذکر تھا کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرو، ابھی روکا جا رہا ہے ان امور سے کہ جن میں ظلم پایا جاتا مخلوق کے ساتھ۔ تو لا تقتلوا، نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے، املاق کہتے ہیں بھوک سے ڈر کی وجہ سے، یا تو عزل کرتا اپنی بیوی کے ساتھ، اور یہ بھی گویا کہ اس وجہ سے کہ بچے زیادہ پیدا نہ ہوں اور کل ان کو خرچہ کون لائے گا، اور یا یہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، جیسے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو لوگ زندہ درگور کرتے تھے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگ جو ہے نا دین سے اپنے بچوں کو محروم کرنا، دنیاوی تعلیم کے لیے لے جانا اور دین سے محروم کرنا، گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا قتل۔ تو یہ تمام صورتیں اس کے اندر داخل ہے۔ معنی ولا تقتلوا اولادکم، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو عزل کی صورت میں یا دین سے محروم کرنے کی صورت میں، خشیت املاق، بھوک کے ڈر کی وجہ سے۔ نحن نرزقهم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، وایاکم، اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا خطئا گناہ ہے، کبیرا بہت بڑا۔ یہاں نحن نرزقهم میں اس کو پہلے مقدم کیا اولاد کو، اور ایاکم کو بعد میں ذکر کیا، اس لیے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو، مطلب یہ غریب قسم کے لوگ ہیں، جو اس بات سے، امیر قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آج تعلیم نہیں دلائیں گے، اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف کاروبار کے لیے نہیں بھیجیں گے، دین سے محروم کرتے تو یہ کدھر سے کھائیں گے؟ تو جواب دیا کہ نہیں، نحن نرزقهم، ہم ان کو کھلاتے ہیں، وایاکم، اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ تمہیں ان کا ڈر کیوں ہے؟ تمہیں بچوں کا ڈر ہے، اس لیے نحن نرزقهم میں پہلے بچوں کی رزق کا ذکر کیا ہے
کیونکہ امیر لوگوں کو اپنی ڈر نہیں ہوتا کہ میں کدھر سے کھاؤں گا، اپنے بچوں کی فکر ہوتی، اپنی فکر نہیں ہوتی، تو اس لیے نحن نرزقہم میں بچوں کو پہلے ذکر کیا، وإیاکم اور ماں باپ کو بعد میں ذکر کیا۔ جبکہ سورہ اعراف میں ہے نحن نرزقکم ہے، وہاں غریب لوگ جو ہے نا بچوں کو دنیا کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کا اپنا ڈر ہوتا ہے، اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہم کدھر سے کھائیں گے اگر ہمارے بچے کاروبار نہ کریں گے، تو وہاں ذکر ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے، تم اپنی فکر نہ کرو۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، بے شک کان فاحشة، یہ برا ہے، عقل میں بھی برا ہے اور عادت میں بھی برا ہے اور عرف کے اندر بھی برا ہے، وساء سبیلا، اور راستہ ہی برا ہے، معنی یہ عادت بری ہے۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب زنا سے بھی روکا گیا ہے، بد نظری کرنا ہے، باتیں کرنا ہے، خلوت کرنی ہے تنہائی میں، موبائل کے اندر دوسری تیسری چیزیں دیکھنا، یہ جو اسباب زنا ہے ان کے قریب نہ جاؤ، یہ اسباب سے دور رہو تاکہ بدکاری سے بچے رہو گے۔